بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں جملے سے ریلیٹڈ اور مرکب ناقص سے، ان کا ایک دفعہ اعادہ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کچھ نئی باتیں آج سیکھیں گے۔ ہم نے پچھلے ہفتے میں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ وہ ڈسکس کیا اور اس کے بعد مرکب ناقص میں مرکب توصیفی دیکھا تھا۔ تو بس ایک دفعہ اس کو اختصار سے ذرا دہرا لیتے ہیں۔ جملہ عربی میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو ہی طرح کا، اسمیہ اور فعلیہ۔ اور اسمیہ جملہ وہ ہے جس کا پہلا رکن اسم ہوتا ہے، اور فعلیہ جملہ وہ ہے جس کا پہلا بنیادی رکن فعل ہوتا ہے۔ اسمیہ جملے کو ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے جو دو میجر پارٹس ہیں وہ ہیں مبتدا اور خبر۔ اس جملے میں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، جو مسند الیہ ہے اس کو مبتدا بولتے ہیں، اور جو مسند ہے اس کو خبر بولتے ہیں۔ اور جو اس کے استعمال کے قواعد ہیں ان میں ایک بات تو یہی تھی کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ پہلے مبتدا لاتے ہیں جملے میں، یعنی سبجیکٹ پہلے آئے گا، اس کے بعد اس کی خبر آئے گی۔ اسی طرح دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ آتی ہے۔ معرفہ کا مطلب ہے وہ لفظ جس کی مراد خاص ہے، متعین ہے، نکرہ وہ اسم ہے جس کی مراد عام ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جنس میں یعنی مذکر مؤنث ہونے میں اور عدد یعنی واحد تثنیہ یا جمع ہونے میں خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے۔ یعنی اگر سبجیکٹ آپ کا سنگولر ہے تو خبر بھی سنگولر ہونی چاہیے، سبجیکٹ جو ہے وہ تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، اسی طرح مبتدا جمع کے صیغے میں ہے تو خبر بھی جمع کے صیغے میں ہوگی۔ اس کی ہم نے ایک ایکسیپشن بھی پڑھی تھی کہ اگر مبتدا یعنی جو آپ کا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ جمع غیر عاقل ہو، یعنی وہ جمع ہو اور وہ انسانوں کی جمع نہ ہو، یعنی وہ جو لفظ ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یا تو وہ کوئی بے جان شے کو ڈینوٹ کرتا ہو یا وہ جانداروں کے لیے ہو، مطلب انسانوں کے علاوہ باقی جانوروں کے لیے۔ تو جو بھی غیر عاقل ہیں، ہم ڈسکس کیا تھا کہ انسان، جن اور فرشتے، ان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، تو اگر آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جمع کے صیغے میں، جیسے آپ کتابوں کے بارے میں کچھ کہیں یا کرسیوں کے بارے میں یا دروازوں کے بارے میں، تو ان کی جو خبر آئے گی جمع غیر عاقل کی وہ واحد مؤنث ہوگی، اس کی خبر اس کو فالو نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے معرفہ اور نکرہ کی آگے کچھ ڈیٹیل دیکھی تھی کہ معرفہ کی عربی میں 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جو اسم علم ہوتا ہے، جو نام ہے کسی کا، وہ معرفہ ہے، جیسے حامد، فاطمہ وغیرہ۔ دوسرا جو اسم اشارہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اسم موصول معرفہ ہوتا ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے، اور جو آخری چیز تھی وہ معرف باللام۔ معرف باللام سے مراد وہ اسم ہے جو ویسے تو معرفہ نہیں ہے، لیکن آپ اس پہ ال یوز کرتے ہیں، لام تعریف، اور اس کے ذریعے آپ اس لفظ کو معرفہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متکلم نے جب یہ اسم استعمال کیا ہے تو اس کی ایک خاص مراد ہے، متعین مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو معرف باللام لام تعریف کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر لام تعریف کے بارے میں 2-3 باتیں پڑھی تھی کہ جو الف لام ہوتا ہے جو اسماء کی شروع میں آتا ہے، ایک یہ کہ اس کا جو الف ہے یا حمزہ ہے، یہ حمزہ وصل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملے کے شروع میں آئے تو بولیں گے، بیچ میں آئے گا تو نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اس کا جو لام ہے وہ بولتے ہیں اگر اس کے بعد قمری حروف ہوں، اور اگر شمسی حروف ہوں تو نہیں بولتے، اور قمری حروف بھی 14 ہوتے ہیں، شمسی حروف بھی 14 ہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ تیسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی لام تعریف کے بارے میں کہ جس اسم پہ ال آئے اس اسم پہ تنوین پھر نہیں بولی جاتی۔ تنوین ہوتا ہے ایک نون، ساکن نون، جو اسم کے اینڈ پہ ایڈ کیا جاتا ہے، جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ تو اسماء جو ہیں ان پہ تنوین آنی چاہیے، یہ عام اصول ہے، لیکن جب آپ ال یوز کرتے ہیں کسی اسم پہ، اس کے ساتھ پھر آپ تنوین نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو تنوین ہے یا نون ساکن ہے، اس کی علامت ہم نے دیکھا تھا کہ ڈبل حرکت ہوتی ہے، کہ پیش کے بعد اگر نون بولنا ہے تو 2 پیش لکھیں گے، زبر کے کیس میں 2 زبر آ جائیں گے، اور زیر کے کیس میں 2 زیر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ اسماء اشارہ کی مثالیں بھی پڑھی تھی، جیسے ہم نے قریب کے
اس میں اشارہ دیکھے تھے کہ واحد میں مذکر کے لیے حاضہ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے حاضی ہی، اور جمع میں مذکر اور مؤنث دونوں میں ہا اولا۔ دور کے جو اسماء اشارہ ہیں وہ بھی ہم نے 3 دیکھے تھے، 2 واحد کے اور 1 جمع کے۔ واحد میں مذکر کے لیے ذالے کا، مؤنث کے لیے تل کا، اور جمع میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے اولائے کا۔ تو یہ 6 لفظ ہم نے اسماء اشارہ میں سے پڑھے ہیں۔ پھر ہم نے ضمیر پڑھی تھی۔ ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں وہ لفظ جو متکلم اپنے لیے یا اپنے مخاطب کے لیے یا جس کے بارے میں وہ بات کرتا ہو اس کے لیے یوز کرتا ہو، جیسے اردو میں میں، تم یا وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عربی میں ہم نے جو ضمائر ہیں جو مبتدا کی حیثیت سے آ سکتی ہیں وہ سیکھی تھیں۔ اس میں غائب کی اگر ہم بات کریں تو ہوا، ہیا، یہ واحد کی ضمیریں، یعنی غائب مذکر میں ہوا ہوگا، مؤنث میں ہیا ہوگا۔ مخاطب میں سنگولر میں انتا اور انتی، اور متکلم کے لیے انا۔ یہ 5 لفظ واحد تھے اور 5 ہی جمع کے تھے، ہم، ہننا، انتم، انتننا، نحنو، ٹھیک ہے۔ تو ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، اور ہم، ہننا، انتم، انتننا اور نحن۔ یہ ہم نے ضمائر بھی پڑھی تھی پچھلی دفعہ۔ اس کے بعد ہم نے جملہ فعلیہ جو ہے اسے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ یہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس میں فعل ہی آئے گا، فعل مسند ہے، یعنی اس کے ذریعے کچھ آپ بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے مسند الیہ وہ بعد میں آتا ہے، اسے ہم فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہم نے، جیسے یہاں پہ جملے ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ذہب الرجل ہے جیسے، یا جلس الولد، تو ان سب میں پہلے فعل آ رہا ہے اور اس کے بعد جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل میں آپس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ آپ جو فاعل ہے آپ کا وہ جیسا بھی ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کو واحد ہی لاتے ہیں۔ اسی طرح فاعل معرفہ بھی لا سکتے ہیں، نکرہ بھی لا سکتے ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر کے صیغے میں آئے گا، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث کے صیغے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ایک شے ہے جس کی پابندی ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس میں بھی جو جمع غیر عاقل ہے اس کے لیے وہ ہے کہ فعل واحد مؤنث کے صیغے میں آئے گا، جیسے یہ ذہبت الابل وغیرہ کا کیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس آپ نے اس کا صرف جنس کا خیال کرنا ہے اور کسی شے کا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور چیز بھی سیکھی تھی کہ سم ٹائمز ہم جملہ اسمیہ میں جو خبر ہے اس کو فعل کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے آپ مبتدا لاتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک فعل لاتے ہیں، وہ فعل خبر ہوتی ہے اس مبتدا کی، تو اس کا اسٹرکچر اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اور اس کی جو کونوٹیشن ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایمفسائز کرنا ہو اسم پہ اس وقت اس کو شروع میں لے آتے ہیں، جیسے ذہب الرجل ہے، آدمی گیا، اور جب ہم کہیں گے الرجل ذہب، یہ ہوگا کہ آدمی جو ہے وہ چلا گیا، آدمی اس وقت فوکس میں ہے۔ اس کیس میں جب پہلے مبتدا آ رہا ہو اور بعد میں فعل آ رہا ہو، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فعل اپنے مبتدا کو فالو کرتا ہے، یعنی مبتدا اگر جمع ہے تو فعل بھی جمع کے صیغے میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ جو جملہ فعلیہ ہے اس میں ان میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی، صرف مذکر اور مؤنث کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں تک کی باتیں کلیئر ہیں؟ چلیں اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ہم نے مرکب ناقص پڑھا تھا۔ مرکب ناقص کچھ لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے کوئی مکمل بات نہیں پتہ چلتی، یعنی اس میں کوئی اسناد نہیں ہے، کچھ بتایا نہیں جا رہا ہوتا کہ کیا ہوا، کس نے کیا کیا۔ اس کی کئی ٹائپس ہیں، جن میں سے ہم نے پہلی قسم پڑھی تھی مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے کی توصیف کرتا ہے، یعنی اس کو بیان کرتا ہے، اس کی کوئی صفت بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکرائب کرتا ہے ایک طرح سے۔ اور وہ جو صفت اس کی بتائی جاتی ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، اس کا رنگ بتا دے، اس کی شکل بتا دے، اس کا سائز بتا دے، کسی بھی طرح سے، یعنی کسی بھی شے کو بیان کرنے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں نا۔ تو مرکب توصیفی بیسیکلی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم اپنے پہلے والے اسم کو کسی بھی طرح سے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے، یا ٹھیک ہے، تاکہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کے ڈفرینٹ جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔
اس کے دو ہم نے دیکھے تھے اجزاء. جس حصے کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے یعنی اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہو تو اسے موصوف کہتے ہیں, اور وہ لفظ جس کے ذریعے کچھ بتایا جاتا ہے اسے صفت کہتے ہیں. اور اس کے ہم نے قواعد میں دیکھا تھا کہ صفت جو ہے وہ موصوف کی اتباع کرتی ہے چار باتوں میں: اعراب میں, جنس میں, عدد میں, اور دلالت میں یعنی وسعت میں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موصوف مرفوع ہوگا صفت بھی مرفوع ہوگی, موصوف کا اعراب نصب ہے تو صفت کا بھی نصب ہوگا, موصوف مجرور تو صفت مجرور. ٹھیک ہے, اسی طرح جنس میں یعنی مذکر کی صفت مذکر, مؤنث کی صفت مؤنث. عدد میں بھی ایسا ہی ہے, واحد کی صفت واحد, مثنیٰ کی مثنیٰ, جمع کی جمع. اور معرفہ کی صفت معرفہ, نکرہ کی صفت نکرہ. اس میں بھی صرف ایک ایکسیپشن ہے جس میں صفت موصوف کو فالو نہیں کرتی, وہ وہی جمع غیر عاقل والی ہے. اگر موصوف جمع غیر عاقل ہے تو صفت وہاں پہ بھی اس کی واحد مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے, تو جمع غیر عاقل آپ دیکھیں گے وہ ہر جگہ الگ, اس کا ایک اسپیشل کیس ہے. اس کی خبر بھی واحد مؤنث آتی ہے, اس کا اسم اشارہ واحد مؤنث آئے گا, فعل واحد مؤنث آئے گا, صفت واحد مؤنث آئے گی, ضمیر بھی واحد مؤنث آئے گی. تو اس کے لیے سبھی چیزیں واحد مؤنث ہوتی ہیں جمع غیر عاقل کے لیے. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال ہے؟ جی پلیز. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. نہیں نہیں, فیل پہلے نہیں آتا. وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ سم ٹائمز آپ وہ فیل کو بعد میں لے آتے ہیں, اسم پہلے لے آتے ہیں, اس سے اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے, وہ اسمیہ جملہ بن جاتا ہے. اس میں جو شروع میں اسم آ رہا ہے پہلے, جیسے الرجل ذهب. ہاں جی جی, وہ جملہ اسمیہ ہے. ہاں جی ہاں جی, ذهب الرجل ہے تو یہ فعلیہ جملہ, فعل اور فاعل. الرجل ذهب یہ اسمیہ جملہ ہے. الرجل مبتدا اور ذهب فعل اور فاعل, اور وہ اس کو پھر ہم اس کی خبر کنسیڈر کرتے ہیں الرجل کی. ٹھیک ہے, وہ اسے فالو کرے گا اپنے مبتدا کو. تو اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے معنی میں بھی فرق پڑتا ہے نا, اس کی کونوٹیشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یہاں فوکس الرجل ذهب میں الرجل پہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو مرکب توصیفی ہم نے پڑھ لیا تھا, اس کی میرا خیال ہے ایگزامپلز نہیں دیکھی تھی, وہ ذرا دیکھ لیں. اچھا, اس میں ہم نے ایک چیز اور میرا خیال ہے یہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کیا تھا کہ اسٹرکچر میں اگر ہم دیکھیں تو مرکب توصیفی میں جو موصوف و صفت ہیں وہ دونوں ایک جیسے چونکہ ہوتے ہیں بالکل. جیسے قلم جمیل ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لفظ نکرہ ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ اس کو ہم علامت کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں کہ اگر دونوں لفظ نکرہ ہوں کہیں تو مرکب توصیفی ہوگا. اسی طرح القلم الجدید میں دونوں لفظ معرفہ ہے تو یہ مرکب توصیفی ہے. لیکن اگر پہلا لفظ معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو وہ کیا بنیں گے, وہ جملہ اسمیہ بنیں گے, وہ مرکب نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے, یعنی مرکب توصیفی نہیں ہوگا. تو اس کا فرق آپ ذہن میں رکھیے گا. جیسے قلم جمیل ایک خوبصورت قلم, القلم الجمیل خوبصورت قلم, القلم جمیل قلم خوبصورت ہے, یہاں معنی بدل جاتے ہیں, وہ جملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بس ایک دفعہ ذرا مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں پھر کچھ نئی چیز دیکھتے ہیں آج. ہذا قلم جمیل, اس کو ہم کیا کہیں گے اردو میں, یہ ایک خوبصورت قلم ہے یا یہ خوبصورت قلم ہے. القلم الجدید جمیل, یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ, نیا قلم خوبصورت ہے. اریدو کتابا جدیدا, اریدو ہوتا مجھے چاہیے, جی, یا میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے نئی کتاب چاہیے یا میں نئی کتاب چاہتا ہوں. یہاں مرکب توصیفی کون سے دو لفظ ہیں, کتاباً جدیداً. تو اب دیکھیے کہ کتاب منصوب ہے تو جدید بھی منصوب ہے. قرأت الکتاب الکبیر, میں نے بڑی کتاب پڑھی. ٹھیک ہے,
जलस्तु मअ तालिबिन जदीद, मैं नए तालिब इल्म के साथ बैठा या मैं नए तालिब इल्म के साथ बैठी। सल्लमतु अलल मुदर्रिसिल जदीद, मैंने नए उस्ताद को सलाम किया। ठीक है। जी अंसा, आगे आप पढ़िएगा। अंसा शहजाद। हाजा सातुन जमीलतुन नहीं, अस्सय्यारतुन। सॉरी, इसको दोबारा पढ़िएगा। हाजा नहीं है ये। हाँ, हाजिही होगा ना। हाजिही जब सातुन अलिफ लिखा हो तो वो हाजा है, जमीलतुन हे लिखा है तो हाजी। ठीक। हाजिही साआ जमीला, ठीक है। अस्सय्यारतुल जदीदतुल जमीलतुन। ठीक है, बस इन दोनों को अयदी ट्रांसलेट भी करते हैं। बस दो दो जुमले पढ़ते हैं। इसका क्या होगा पहले जुमले का मतलब? हाजी सा जमीला। जी प्लीज इसको वो भी कर दें, इसका तर्जुमा भी कर दें। अंसा आप ही। अच्छा, क्या आवाज नहीं आ रही? सर आवाज आ रही है, लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था, इसलिए मुझे समझ नहीं आई। चले, जो समझ आ रही है, क्या लगता है आपको उसका क्या मतलब हो सकता है जुमले का? कोशिश कीजिए। सा कहते हैं घड़ी को, और जमीला होती है खूबसूरत। खूबसूरत। जी, और हाजी ही इशारे के हाजा लिए होता है। हाजिही ये खूबसूरत घड़ी है। ये खूबसूरत घड़ी है, बिल्कुल ठीक। इसमें सैयारा गाड़ी, जदीदा नई, जमीला खूबसूरत, इसके क्या मानी होंगे? असैयारा तुल जदीदा जमीला। नई खूबसूरत नई कार। खूबसूरत नई कार, नहीं, ये तो फिर जुमला नहीं बनेगा। नहीं, ये नहीं होगा मतलब। अफसा आप बताइएगा। सर इसका होगा कि नई गाड़ी खूबसूरत है। नई गाड़ी खूबसूरत है, क्योंकि सैयारतुल जदीदा ये वाला पोर्शन है ना जो मुक्तदा के तौर पे आ रहा है। जमीला आप देखें ना, उससे डिफरेंट है। ये दोनों मारिफा है, ये जो पहले वाले दो लफ्ज है ये नकेरा है। ये खबर बन रही है ना उसकी। नई गाड़ी खूबसूरत है। जी अगले दो जुमले भी आप ही पढ़िएगा अक्सर। उरीदू सातन जदीदतन अहबुल लोगतल अरबिया। ठीक है, दोनों का मानी भी बता दें। उरीदु सा जदीदा। मैं इरादा करती हूँ नई घड़ी खरीदने का। यानी मुझे नई घड़ी चाहिए। और उहिब्बुल लुगतल अरबिया। मैं पसंद करती हूँ अरबी लुगत को। लुगत से क्या मुराद है यहाँ? सर अरबी ग्रामर जो होती है। हाँ नहीं, जबान। लुगत जबान है, मुझे अरबी जबान अच्छी लगती है। मैं अरबी जबान पसंद करता हूँ, ये करती। ठीक है, मुझे अच्छी लगती है अरबी। तो इसमें लुगल अरबिया भी मुरक्कब तौसीफी है ना। इसमें लुगा मौसूफ है, और उसकी सिफत के तौर पे अरबी को यूज किया गया कि कौन सी जबान। तो वो जबान को हम डिफाइन कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो जबान जो अरबों की है, अल्लुगा अल अरबिया। ठीक है। अच्छा, जी जी। मफूल होने की वजह से। जी जी प्लीज। ठीक है। हाजा कलम जमील में। हाँ ठीक है, उसमें अगर हम सिर्फ इस पे बात करें, कलम जमील पे, तो ये तो मुरक्कब तौसीफी है, ये तो जुमला नहीं बनता। खूबसूरत कलम, ये जुमला इसलिए बना कि उससे पहले एक और लफ्ज आया हाजा। हाजा यहाँ पे मुब्तदा है,
یہ خوبصورت قلم. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس حاضہ کی وجہ سے مکمل جملہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی اروما آپ پڑھیے گا یہ دونوں, اور ساتھ جب پڑھیں تو اس کا وہ بھی بتا دیں کہ مطلب کیا ہے. سافرت بحافلة كبيرة. ٹھیک ہے, اور میں نے سفر کیا. جی سافرت بحافلة كبيرة. ٹھیک ہے, میں نے سفر کیا بڑی بس کے ساتھ. ہاں بڑی, بالکل صحیح, بحافلة بس کے ساتھ. حافلہ بس ہے, بالکل ٹھیک. میں نے بڑی بس کے ذریعے سفر کیا, یعنی میں بڑی بس پہ ٹریول کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, اور آخری والا جو جملہ ہے سافرت بالسيارة الجديدة. میں نے نئی گاڑی کے ساتھ سفر کیا, کے ذریعے سفر کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نئی گاڑی پر سفر کیا, کیونکہ یہ جو پریپوزیشنز کے مطلب ہوتے ہیں نا, یہ فکس نہیں ہوتے کہ بی آیا تو اس کا مطلب ہمیشہ اردو میں ہم ساتھ کریں گے یا ذریعے کریں گے, یا پر جو ہے وہ صرف الا کا مطلب ہو سکتا ہے. پریپوزیشنز کے معنی ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہوئے بدل جاتے ہیں, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا ہر زبان کا اپنا محاورہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو جیسے آپ کو اردو میں بہتر لگ رہا ہو ویسے کرتے ہیں. جیسے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نئی گاڑی پر سفر کیا, چونکہ اردو میں ہمارا محاورہ سفر کے ساتھ پر ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی کو کریں ایز اٹ از کہ نئی گاڑی کے ساتھ سفر کیا, وہ اردو میں عجیب لگتا ہے. اچھا تو جی اسی طرح یہ ہے, یہاں پہ وہ تسنیہ آ رہے ہیں, باقی تو یہ ویسا ہی ہے. حاضانی قلمانی جمیلان, یہ دو خوبصورت قلم ہیں. القلمان الجدیدان جمیلان, نئے دو قلم خوبصورت ہیں, بالکل ٹھیک. اريد کتابین جدیدین, ٹھیک ہے, مجھے دو نئی کتابیں چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. قرأت الکتابین الکبیرین, میں نے دو بڑی کتابیں پڑھی یا پڑھ لی. جلست مع طالبین جدیدین, میں دو نئے طالب علموں کے ساتھ بیٹھا, دو نئے اسٹوڈنٹس آئے تھے ان کے ساتھ بیٹھا. اور سلمت علی المدرسین الجدیدین, ہاں میں نے دو نئے اساتذہ کو سلام کیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی تسنیہ بس اس میں مؤنث ہیں لفظ. ہاتانی ساعتانی جمیلتان, یہ دو خوبصورت گھڑیاں ہیں. السیارتان الجدیدتان جمیلتان, بالکل صحیح, دو نئی گاڑیاں خوبصورت ہیں. اچھا جی ام ابراہیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو عرابی حالت, جیسے یہ جر ہے تیسرے والی فارم, جر میں جب ہم بات کرتے ہیں جیسے رفع نصب اور جر میں جب بات کرتے ہیں, تو یہ جر والے میں ہمیشہ پریپوزیشن یوز ہوگی یا پریپوزیشن کے بغیر بھی یہ آ سکتا ہے؟ لگے یہ زیر ہوتی ہے نا, آخر میں کسرہ آتی ہے, تو آلویز اس میں جیسے اس میں الا یا با اس میں پریپوزیشن یوز ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, پریپوزیشن جی میں سمجھ گیا. اس میں دو ہی کیس یعنی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ کوئی اسم جر میں استعمال ہو. ایک تو وہی ہے کہ پریپوزیشن کے بعد جو اسم آتا ہے وہ جر میں جاتا ہے. جو میں نے یہاں پہ اگزامپل جو کوٹ کیے ہیں زیادہ تر ان میں کوئی نہ کوئی پریپوزیشن آ رہی ہے, تو وہ ٹھیک ہے کہ جر میں اسی وقت جاتا ہے کوئی اسم جب پریپوزیشن ہو اس کے ساتھ. دوسرا جو کیس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسم ہے اگر اضافت کے ساتھ ہے تو جس سے کسی چیز کو ریلیٹ کیا جائے, جسے مضاف الیہ کہتے ہیں, مضاف الیہ بھی جر میں استعمال ہوتا ہے. تو جر کے صرف دو ہی استعمالات ہیں. ایک یہ کہ پریپوزیشن کے بعد کوئی اسم ہے تب اس کا اعراب جر ہوگا, اور دوسرا یہ کہ جب کوئی اسم مضاف الیہ ہو
یعنی اس سے کسی شے کو ریلیٹ کر رہے ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر, یہاں اللہ کا جو لفظ ہے اس سے گھر کو نسبت دی گئی نا, تو لفظ اللہ جو ہے وہ مجرور ہے, تو اب اس کو عربی میں جب کریں گے تو وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں آئے گا, جیسے بیت اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ صرف دو ہی کیسز ہوتے ہیں جر کے, پریپوزیشن یا یہ کہ وہ مضاف الیہ ہو یعنی پوزیشن. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ وہ ٹھیک ہے, اگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی طرح اسم, یعنی وہ جو بھی اسم ہے وہ کون سی ٹائپ کا ہے. کچھ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب مجرور ہوں گے تو آخری حرف پہ زیر آئے گی, لیکن کچھ ایسے بھی اسم ہوتے ہیں جن میں حرف چینج ہوتا ہے, جیسے تثنیہ ہے, جمع مذکر سالم, تو ان میں پھر ضروری نہیں ہے کہ آخری حرف پہ زیر آ رہا ہو, ان میں بس آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا حرف کیا ہے, جر میں جب جائے گا تو یا آئے گا. اس میں ایک لفظ آپ نے پیچھے یوز کیا ماں, تو یہ ماں جو ہے یعنی کہ ساتھ کے میننگ میں یہ بھی یہ پریپوزیشن ہے, یہ کیا نہیں, ہے؟ مع انگریزی میں تو ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے اس کو پریپوزیشن کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن عربی میں حروف جر میں نہیں ہے. مع ظرف ہے. ظرف وہ لفظ ہوتے ہیں جو ٹائم یا پلیس کے معنی دیتے ہوں کسی بھی اسپیسیفک نا, جیسے آگے پیچھے, یا مع ساتھ کے معنی میں آ رہا ہے, پاس. تو یہ والے جو الفاظ ہیں ظرف یہ بہت بڑی ایسی, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ہوتا ہے جو اضافت میں یوز ہوتے ہیں ہمیشہ. بہت سے ظرف ایسے کہ جب بھی آپ یوز کرتے ہیں تو ان کے بعد آپ کوئی اسم لا کے اس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اردو میں بھی ہے کہ ہم جب بھی بولیں گے دائیں بائیں, آگے پیچھے, اوپر یا نیچے, تو جو بیسیکلی لوکیشن بتا رہے ہیں نا کسی بھی شے کی, تو ان کو ہم کوئی نہ کوئی ریفرنس بھی پھر دیتے ہیں, جیسے میز کے اوپر یا کرسی کے نیچے یا استاد کے سامنے یا میرے پیچھے. تو جب بھی آپ ظاہری بات ہے کوئی اگر ڈائمینشن بتا رہے ہیں تو اس کو ریلیٹ بھی کریں گے نا کسی سے. تو یہ والے جو ظرف ہوتے ہیں ان کے بعد پھر جو اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ کی حیثیت سے یوز ہوتا ہے. جیسے اردو میں بھی اضافت میں آ رہا ہے, کرسی کے نیچے کے آ رہا ہے نا اضافت. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جلست مع طالبین, یہاں مع جو ہے وہ ظرف ہے, طالبین اس کا مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے طالبین مجرور آ رہا ہے, اس لیے ہم طالبین بول رہے ہیں, طالبان نہیں بول رہے. جی ہاں جی ہاں صحیح ہو گیا. ٹھیک, جی بالکل ٹھیک ہے. چلے بہتر ہے, کلیئر ہے اب بھی. جی ہاں اچھا بہت شکریہ. اچھا جی, عائشہ آپ پڑھیے گا. یہ ہاتانی ساعتان والا جو ہاتانی ساعتانی جمیلاتانی السیار تانی الجدیدانی جمیلان السیارتان اريدي الجدیدتان. جمیلتان ٹھیک ہے جی, آگے. جمیلتانی ٹھیک ہے اريد ساعتين جمیلتين. ٹھیک ہے جی جی پڑھ دیں. سعادت یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ساعت ساعدت الطالبتين مجتہدین. مجتہدتین. سر یہ مجھے نظر نہیں آ رہا, میرا اسٹرک اچھا آف ہو رہا ہے نیٹ. اچھا چلے جی ہاں جی. مررت مررت بشجرتین کبیرتین. ٹھیک ہے, اور علی سلمت علی المدرستین. المدرستین الجدیدتین. چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ہاتانی ساعتانی جمیلتان, یہ جی جی بتاتے ہیں تو یہ دو نہیں گھڑیاں ہیں. لکھا ہے السیارتان الجدیدتان جمیلتان, دو نئی گاڑیاں خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے,
उरीदु साअतैन जदीदतैन. हम्म, ठीक है, मैं दो नई घड़ियां खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, या मुझे दो नई घड़ियां चाहिए. साअतु अत्तालिबतैन अलमुज्तहिदतैन. साअतु, इसका मतलब होता है साअदा, यानी जो पहला सीगा है इसका साअदा, इसका मतलब होता है मदद करना या सपोर्ट करना. मैंने बिल्कुल ठीक, मैंने दो मेहनती तालिबात की मदद की. मररतु बिशजरतैन कबीरतैन. हम्म, हम्म, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही. मर्रा, इसका पहला लफ्ज होता है मर्रा. मर्रा का मतलब होता है गुजरना, और इसके बाद हमेशा ये प्रीपोजिशन यूज की जाती है बी. तो मररतु बिशजरतैन, और वही जो आप अभी बात कर रहे थी उम्मे इब्राहिम के, बी यहाँ चूंकि यूज हुआ है इसकी वजह से शजरतैन मजरूर होगा. और फिर कबीरतैन उसकी सिफत है तो वो उसे फॉलो करते हुए वो भी मजरूर है. मानी इसके होंगे कि मैं गुजरा दो बड़े दरख्तों के पास से. ठीक है, मेरा गुजर हुआ दो बड़े दरख्तों पर या उनके पास से. और आखिरी है कि मैंने दो नई उस्तादियों को सलाम किया. मुदर्रिसतैन पढ़ेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि मदरसतैन तो नहीं हो सकता ना, मदरसे को तो सलाम नहीं करेंगे, तो मुदर्रिसतैन. ठीक है, ये भी जरा देख लेते हैं आखिरी वाले जो है. हाउलाई तुल्लाब मुज्तहिदून, ये ये मेहनती तालिब इल्म है. अल मुदर्रिसीन अल जुदद तय्यिबून. तय्यब अच्छे के माने, अच्छे यानी जो जैसे खुश मिजाज या नए असातिज़ा अच्छे हैं. उहिब्बु तुल्लाबन मुज्तहिदीन. उहिब्बु यानी मुझे अच्छे लगते हैं, या मैं बस, ठीक है, मुझे मेहनती तलबा अच्छे लगते हैं. आरिफ अल मुदर्रिसीन अल जुदद. बिल्कुल सही, मैं नए असातिज़ा को जानता हूँ. जलस्तु मअ तुल्लाब मुज्तहिदीन. मैं मेहनती तालिब इल्मों के साथ बैठा. और सल्लमतु अलल मुदर्रिसीन अल जुदद, मैंने नए असातिज़ा को सलाम किया. इसी तरह हाउलाई तालिबात मुज्तहिदात, ये मेहनती तालिबात हैं. अल मुदर्रिसात अल जुदद तय्यिबात, नई उस्तानियां अच्छी हैं. काबिलतु मुदर्रिसात जुददन. ठीक है, काबला का मतलब मिलना होता है, मैं नई उस्तानियों से मिला. ये जुमला हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूज करे कि इसमें मौसूफ और सिफत एक जैसे नहीं लग रहे. देखने में आदमी धोखा खा सकता है कि मुदर्रिसात में आखिरी हर्फ पे जेर है, जुदद में आखिरी हर्फ पे जबर है. इनका इराब है क्या है, तो ये मुरक्कब तौसीफी ना, नई उस्तानियां. इस वक्त इनका इराब रफा है, नस्ब है या जर है, मुदर्रिसात इन जुदूदन का. जी, हालत नसब में है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैं नई उस्तानियों से मिला या मिली. तो मैं मिला, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं खुद हूँ, मुतकल्लिम मैं. अपने बारे में मैंने बताया कि आपको जो मुस्नद है वो ये है कि मिला. उसके बाद वो मफूल आ रहा है, या वो फजला होता है ना मफूल, वो तो जायद मालूमात होती है कि मैं किससे मिला. तो ये जो नई उस्तानियां हैं, या मैं अली से मिला, फातिमा से मिला, अली फातिमा नए उस्ताद नई उस्तानियां, ये मंसूब हो गए ना, ये चूंकि फजला है. इनका इराब तो नस्ब आ रहा है यहाँ पे. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बताया सुंबल ने भी और उम्मे इब्राहिम, बिल्कुल ठीक. अब नस्ब है तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि मुदर्रिसात मंसूब है तो इसके आखिरी हर्फ पे जेर क्यों आ रही है, जबर क्यों नहीं आ रहा. नस्ब में तो जेर आती है, जबर आता है ना आमतौर पे. ये जो मुदर्रिसात है ये जमा मुअन्नस सालिम है ना, अलिफ ते है इसके एंड पे. जमा मुअन्नस सालिम में हमने पढ़ा था कि
اس کی جو رفع ہے وہ اس پہ تو پیش ہی آتا ہے. نصب اور جر دونوں صورتوں میں اس کے آخری حرف پہ کسرہ ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے. زبر تو اس پہ آتا ہی نہیں ہے، یعنی مسلماتن یوز ہوتا ہے یا اس کا سیکنڈ ویریئنٹ مسلماتن ہے. تیسری تو آپشن ہی نہیں ہے نا، اس پہ زبر تو آتا ہی نہیں ہے. اس کی حالت نصب میں بھی زیر ہوتی ہے بیسیکلی. تو یہ ہے منصوب ہی، لیکن یہ کہ اس کی علامت نصب کی کسرہ ہی ہوتی ہے، اس لیے کسرہ آ رہی ہے. جدد جو ہے وہ جمع مکسر ہے، اس پہ اس لیے زبر آ رہا ہے. تو یہ اس لحاظ سے بڑی اچھی اگزامپل ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں تو اعراب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. ممکن ہے علامت دونوں کی ڈفرنٹ ہو اعراب کی، جیسے مدرسات بھی منصوب ہے لیکن اس پہ کسرہ آ رہی ہے، جدد بھی منصوب ہے لیکن اس پہ فتح آ رہا ہے. تو علامت ڈفرنٹ ہے دونوں کی، نصب کی، اعراب سیم ہے. ٹھیک ہے، تو اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے. وہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ڈفرنٹ ٹائپ کے اسم ہو. مثلاً اگر فرض کریں جیسے یہاں جمع مذکر سالم ہو موصوف، تو وہ تو حالت نصب میں جائے گا تو یا آئے گی نا اس میں. لیکن اگر اس کی صفت جمع مکسر ہے تو وہ زبر کے ساتھ نصب لے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ایک موصوف کا اعراب حرف کے ذریعے آ رہا ہو، صفت کا اعراب حرکت کے ذریعے آ رہا ہو. علامت یعنی یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، جو لوگ جیسے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں ہمیشہ اعراب کو زبر زیر پیش کے ساتھ، وہ پھر بہت جلدی جاتے ہیں. جیسے ہی وہ کسی لفظ کے آخر پہ زیر دیکھتے ہیں نا، وہ فوراً بول دیتے ہیں جر. جب پیش دیکھا تو ٹھک سے رفع. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں. اس لیے ہمیشہ اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لفظ جملے میں کس حیثیت سے یوز ہو رہا ہے، میننگ کیا دے رہا ہے. اور دوسرا پھر یہ کہ وہ کون سی ٹائپ کا اس میں اس کی علامات کون سی ہوتی ہیں، حرف والی ہوتی ہیں کہ حرکت والی ہوتی ہیں. یوں ذرا اگر سوچیں نا تو پھر کنفیوژن نہیں ہوتی. ہے دونوں میں اعراب بالحرکت ہے، مدرسات میں بھی جدد میں بھی، لیکن وہی ہے کہ جمع مؤنث سالم میں فتحہ آتا ہی نہیں ہے، اس میں صرف کسرہ آتی ہے. جمع مکسر میں نہیں نہیں، وہ تو اعرابی حالت تو فکس نہیں ہو سکتی. وہ جمع مکسر رفع میں بھی جی جی، جمع مکسر جو ہے اس کا اعراب تو نارمل ہوتا ہے نا کہ رفع میں پیش آئے گا اس کے آخر میں، نصب میں زبر، جر میں سے. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو جددن ہے یہ نصب میں آ رہا ہے تو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، یہ نصب میں زبر لیتی ہے. لیکن مدرسات جمع مؤنث سالم ہے، وہ نصب میں زیر لیتی ہے تو اس پہ زیر آئی. ٹھیک ہے، باقی جمع مکسر جر میں جائے گی تو زیر آ جائے گی، رفع میں جائے گی پیش. ٹھیک ہے نا. جی جی، ظاہری بات ہے، بالکل. جی ہاں، جی ہاں. تو بالکل وہ جدد تو صفت ہے نا یہاں پہ، تو وہ اپنے مدرسات اپنے موصوف کو فالو کر رہی ہے. مدرسات منصوب آ رہا ہے، جدد بھی منصوب اسی لیے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں منصوب ہیں لیکن دونوں کی علامت اعراب کی ڈفرینٹ ہے. مدرسات کی نصب کی علامت کسرہ ہے، جدد کی فتح ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ تو چلیں اچھی بات. اچھا، ساعدت الطالبات الجدودہ، یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے. میں نے نئے طالبات مطلب سعادہ کا ہوتا ہے مدد کرنا، ابھی پڑھا تھا کچھ دیر پہلے. میں نے نئے طالبات کی مدد کی. اس میں بھی آپ دیکھیں جو طالبات کا اعراب ہے اور نئے کا دونوں کا نصب ہے، لیکن طالبات میں وہی زیر آ رہی ہے، جدد میں زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جلست مع طالبات مجتہدات، میں نئی میں محنتی طالبات کے ساتھ بیٹھا. سلمت علی المدرسات الجدودی، میں نے نئی استانیوں کو سلام کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں علا کی وجہ سے یہ مدرسات مجرور ہے نا، تو جدد بھی مجرور ہے. اور یہاں دیکھیں تو دونوں میں زیر ہی آ رہی ہے، علامت بھی ایک ہی جیسی ہے دونوں. ٹھیک ہے، یہ آخری اس میں ہے جمع غیر عاقل. حاضی ساعات جمیلہ، یہ خوبصورت گھڑیاں ہیں. السیارات الجدیدہ سریع، نئی گاڑیاں تیز رفتار ہیں. سریع تیز کو کہتے ہیں، فاسٹ کے معنی. عارف لغات کثیرہ،
क्या मतलब होगा? मैं बहुत सी जबानें जानती हूँ या जानता हूँ। तो लुगत जबान के मानी में होता है, उसकी जमा है लुगात। इसमें भी आप ऑब्जर्व करें कि लुगात मंसूब है तो कसरा के साथ आ रहा है, कसीरा मंसूब है तो फतहा के साथ आ रहा है, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप के लफ्ज हैं। वो जमा मुन्नस सालिम है ना लुगात, उस पे कसरा आ रही है। आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, नहीं बाकी लोगों को भी ये मसला आ रहा है या सिर्फ आवाज क्यों कम आ रही है? अच्छा। अच्छा, अब ठीक है। आदमी देख लें, वो बाज दफा स्पीकर अपना वो उसका वॉल्यूम कम हुआ होता है, उसको भी चेक कर लें। अच्छा, उहिब्बुल मसाजिद अल कबीरा, मैं बड़ी मस्जिदों को पसंद मुझे करती है, मुझे अच्छी लगती पसंद है है। बड़ी मस्जिदें। जलस्तु तहत अशजार मुज़िल्ला, घने से मिलता जुलता है, जो घने होंगे तो वो मुजिल्ला ही होंगे। जिल से जिल साया, यस, तो मुजिल्ला सायादार। तो मैं सायेदार दरख्तों के नीचे बैठा। अब यहाँ तख्ता जो आ रहा है ये वही जर्फ है, जैसे मा जर्फ है ना, तो जर्फ के बाद इजाफत आती है ना, जर्फ को आप रिलेट करते हैं किसी से। जैसे यहाँ आपने बताया कि किसके नीचे, तो आप दरख्तों से उसको रिलेट कर रहे हैं, दरख्तों के नीचे। तो तहता मुजाफ है, अशजार मुजाफ इलैह है, इसलिए ये मजरूर आ रहा है, ठीक है। और मुजिल्ला उसकी सिफत है तो वो भी मजरूर है। अशजारिम मुजिल्ला, सायेदार दरख्त। हाँ जी, ऐसा ही है। मैं सायेदार दरख्तों के नीचे बैठा। सफरतु बिलहाफिलातिल जदीदा, मैंने नई बसों से या नई बसों पर सफर किया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह से हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़ा है, यानी कहीं सिंगुलर, कहीं तस्निया, जमा, जमा आकिल, गैर आकिल। हर जगह हमने देखा है कि मौसूफ और सिफत जो है एक जैसे हैं। सिफत अपने मौसूफ को फॉलो कर रही है, एराब में भी, जिन्स में भी, अदद में भी, वसत में भी, यानी मारिफा नकिरा होने में भी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जहाँ ये जो आखिरी वाला भी हमने पढ़ा कि मौसूफ जहाँ जमा गैर आकिल है वहाँ सिफत वाहिद मुअन्नस है, जैसे साआ जमीला या अस्सय्यारातुल जदीदा। तो मौसूफ जमा गैर आकिल, तो सिफत जमा नहीं है, तो सिफत वाहिद मुअन्नस आ रही है, ठीक है। और इसमें एक अच्छी चीज ये भी है जो हम अलग से नोट कर सकते हैं कि जहां हम बात करते हैं कि सिफत मौसूफ को फॉलो करती है एराब में, तो उनकी एराबी हालत एक जैसा होना जरूरी है, अलामत एक जैसी होनी जरूरी नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं है कि दोनों के एंड पे जबर हो या जेर हो या पेश हो। वो हो सकता है कि जो मौसूफ और सिफत है उन दोनों की अलामात डिफरेंटली आ रही हैं, लेकिन ये कि एराब उनका एक ही होगा, यानी दोनों या मरफू होंगे या मंसूब या मजरूर, ठीक है। तो एराब का तो चूंकि ताल्लुक उनके फंक्शन से है ना, कि वो जुमले में आ किस तरह से। हाँ जी, चले अच्छी बात है। इसमें बस एक चीज जरा आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो अभी हम वैसे डिस्कस तो कर रहे थे उसको जरा। अ, जुमले का जब स्ट्रक्चर देखना हो तो उसका क्या तरीकाकार होता है, या उसको कैसे लिखते हैं, एनालिसिस कैसे किया जाता है ग्रामेटिकली किसी भी जुमले का, तो वो जरा उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। उससे फायदा ये होगा कि जो डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें आप फर्क बेहतर तौर पे कर सकेंगे इंशाल्लाह, अगर आपको ये पता हो कि आप जुमले को कैसे उस ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो जुमले इस्मिया पे अगर हम शुरू करें ये बात, तो इसमें हमने देखा था कि आपका जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मुब्तदा होता है, उसके बाद जो आप बता रहे हैं वो खबर है। मुब्तदा खबर दोनों चूंकि ये जुमले के एसेंशियल पार्ट है, तो दोनों का एराब रफा होगा। अब अगर आप इस तरह के किसी जुमले का
तरकीब करें या उसका मतलब ब्रेक डाउन करें उस जुमले को, तो उसका तरीका ये होता है, जैसे खालिदुन ताजिर है, इसको हम जब एनालिसिस करेंगे ग्रामेटिकली तो हम इस तरह करेंगे कि हम पहला जो लफ्ज़ है खालिद, सबसे पहले आपने कोई भी जुमले में लफ्ज़ देखना है तो उसको ये बताना है उसके बारे में कि जुमले में उसका फंक्शन है क्या, माना क्या दे रहा है, ठीक है, क्यों आया है ये लफ्ज़, इस्तेमाल किस लिए किया गया, इसे किस हैसियत से यूज किया गया। जैसे अब खालिदुन ताजिर है कि खालिद ताजिर है, तो इस जुमले में हम बेसिकली खालिद को सब्जेक्ट की हैसियत से ला रहे हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चूंकि ये जुमला इस्मिया है, इस जुमले का जो सब्जेक्ट है उसे मुब्तदा बोलते हैं, तो हम सबसे पहले खालिद के बारे में ये चीज़ डिफाइन करेंगे कि ये मुब्तदा है। जैसे ही आपने फंक्शन बताया तो अब उससे एसोसिएटेड चीज़ है एराब, क्योंकि अरबी में जो भी किसी लफ्ज़ का जुमले में फंक्शन होता है उसके मुताबिक उसको एराब असाइन किया जाता है। दूसरी चीज आपने जो बतानी होती है वो होती है एराब, वो हमने यहाँ क्लियर कर दिया कि खालिद मुब्तदा है, इस वजह से ये क्या है, मरफू है, ठीक है। तीसरे स्टेप पे आप अलामत बताते हैं एराब की कि अच्छा ये मरफू तो है, हमें पता कैसे चल रहा है कि मरफू है, या अगर हम किसी को बोलेंगे इस लफ्ज को, फर्ज करें जैसे अगर मैं यहाँ से हरकत गायब कर, एराब नहीं लगाऊं, अगर जैसे नॉर्मल होता है कि अहले जबान जब पढ़ते हैं, जैसे उर्दू में हम लोग जो तहरीर पढ़ते हैं उसमें जबर जेर तो नहीं लगाते ना, तो अरब भी जब अपन कुछ लिखते हैं तो जबर जेर तो नहीं लगाते। तो अब अगर मैं इस लफ्ज को, इस जुमले को बोलूंगा तो आखिरी हर्फ पे क्या बोलूंगा, वो डिपेंड करता है ना इस पे कि उसका एराब क्या और अलामत क्या है, तो वो हम फिर डिफाइन करेंगे इसे। ये मरफू है और अलामत क्या है, जम्मा। जम्मा यानी पेश। पेश क्यों है वैसे यहाँ पे अलामत रफा की, क्योंकि ये खालिद सिंगुलर नाउन है ना, जो हमने पढ़ा था सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं उन पे रफा में पेश आता है, नसब में जबर, जर में जेर। तो ये एक पूरा तरीका है बताने का किसी भी मतलब जब हम जुमले को डिस्कस करते हैं तो हम जैसे पहले फंक्शन बताते हैं हर लफ्ज का, उसके बाद उसका एराब और तीसरे नंबर पे उसकी अलामत, ठीक है। तो खालिद मुब्तदा है, मरफू है, अलामत रफा की जम्मा है, मरफू बिज जम्मा, यानी जम्मा के जरिए रफा मिली है इसे। इसी तरह हम ताजिर को डिस्कस करेंगे। ताजिर इस जुमले में क्या है, खालिद ताजिर है, ताजिर खबर है ना, तो हम उसका हमने फंक्शन लिखा, इराब लिखेंगे, खबर क्या होती है, मरफू होती है। अलामत रफा की क्या है ताजिर में, जम्मा, क्योंकि ताजिर भी सिंगुलर नाउन है, तो खालिदुन ताजिरुन दोनों पे जम्मा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अल मुअल्लिमान मुज्तहिदान, इस जुमले को अगर आप डिस्कस करेंगे तो मुअल्लिमान के बारे में पहली बात आप वही बताएंगे कि ये जुमले में क्या है, मुब्तदा है। मुब्तदा का इराब क्या होता है, मरफू, रफा होता है इसका इराब, तो ये मरफू है। अलामत क्या है रफा की, यहाँ अलिफ है, तो अब आप तीसरे नंबर पे ये अलिफ बताएंगे और फिर आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि जम्मा क्यों नहीं है, अलिफ क्यों है। आप उसको एक्सप्लेन करते हैं लिअन्नहु मुसन्ना, क्योंकि ये लफ्ज लिअन्ना यानी क्योंकि, जब कोई वजह बताते हैं किसी शय की तो आप उसको डिटेल से समझाएंगे कि ये लफ्ज मुब्तदा है, मरफू है अलिफ के साथ, वजह ये है कि ये मुसन्ना है, तो इसलिए हम इस पे रफा जम्मा से नहीं ला रहे, अलिफ से, ठीक है। इसी पैटर्न पे हम मुज्तहिदान को एक्सप्लेन करेंगे कि ये खबर है मरफू बिल अलिफ लिअन्नहु मुसन्ना। हाँ नहीं, नून जेर नी को यही तो है कि हम नून का जो जेर है इसका एराब से कोई ताल्लुक नहीं है। तस्निया में जो आखिरी हर्फ की हरकत है उसको एराब पे वो असर अंदाज नहीं होती ना, क्योंकि वो रफा में भी जेर आएगी, नसब में भी जेर आएगी, नून पे जर में भी जेर आएगी, इसलिए हम इस नून को तो डिस्कस ही नहीं करेंगे। जब एराब बता रहे होंगे या जुमले का एनालिसिस करेंगे तो हम सिर्फ अलिफ की बात करेंगे, नून की नहीं, क्योंकि नून समटाइम्स नहीं भी होता, नून आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आए भी तो हमेशा जेर के साथ ही आएगा, तो उससे एराब का तो पता ही नहीं चलेगा ना। एराब का तो पता चलता है चेंज के साथ, तो चेंज तो अलिफ या या में आएगा ना, या मुअल्लिमान यूज होगा या मुअल्लिमैन होगा। नहीं, ये हमारे यहाँ जो किताबें लिखी गई हैं, मतलब जो लिटरेचर अवेलेबल है हमारे पास उर्दू में अरबी ग्रामर के बारे में, उसमें ये मतलब आम है कि
جب بتاتے ہیں کہ رفع کی علامت تثنیہ میں کیا ہے تو وہ الف نون اکٹھا بتاتے ہیں یا یہ نون اکٹھا، تو یہ ٹیکنیکلی یہ بات غلط ہے اور ٹھیک نہیں ہے یہ، چونکہ نون کا کوئی تعلق نہیں ہے اعراب کے ساتھ نا، اور نہ ہی نون تثنیہ کے لیے ضروری ہے، ہمیشہ نون آتا بھی نہیں ہے، آگے انشاءاللہ مرکب اضافی پڑھیں گے کل یا پرسوں تو اس میں یہ دیکھیں گے۔ ہم۔ یہ جو نون آتا ہے تثنیہ میں، یہ نون آپ سمجھیے جیسے سنگولر میں تنوین ایڈ کی جاتی ہے نا اینڈ پہ، یہ اسی طرح کا نون ہے، اس کے معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو دو کا مطلب ہے نا تثنیہ میں وہ الف سے آ جاتا ہے بیسیکلی، یہ اسی طرح کا نون ہے جو آواز کے لیے آ رہا ہے، صرف آواز اچھی کرنے کے لیے، جیسا تنوین میں بھی نون آتا ہے نا سنگولر میں بھی کتاب، تو ہم تو کتاب بولتے ہیں لیکن جب جملے میں آئے گا تو جیسے کتابن، آخر میں اس کے نون ساکن آتا ہے، تثنیہ میں بھی اسی طرح کا نون ہے، یہ تنوین والا ہی نون ہے بیسیکلی جو الف کے بعد آتا ہے، کتابان، کتابن، تو اب کتاب کے بعد الف ایڈ کیا، اینڈ پہ جو نون آ رہا ہے وہ تنوین کی طرح کا ہی زائد نون ہے، اس نون کا معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نون اور میم ان دو آوازوں سے موسیقی بہت سی پیدا کی گئی ہے عربی، تو بس صرف یہ غنائیت کے لیے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو کتابان صرف آواز کی بس، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تثنیہ ہونے سے نون کا، ٹھیک ہے، یہی نون جمع مذکر سالم میں بھی آتا ہے، یہ وہی تنوین والا ہی، مسلمون، مسلمین، تو واؤ کے بعد بھی نون آ رہا ہے یا کے بعد، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے اس کو آپ نے نہیں دیکھنا، سمپل آپ یہی بتائیں گے کہ مرفوع ہے الف کے ساتھ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے، اسی طرح جیسے اب یہ والا جملہ ہے المسلمون صادقون، اور مسلمون مبتدا مرفوع بالواو، اب آپ ایکسپلین کریں گے کہ ہم واو کیوں کہہ رہے ہیں، ہاں جی ہاں، تو اب اس کو آپ ایکسپلین کریں گے لِأَنَّهُ جمع المذکر السالم، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے تو اس میں رفع کی علامت واو ہوتی ہے، اسی طرح صادقون خبر مرفوع بالواو لِأَنَّهُ جمع المذکر السالم، ٹھیک ہے، اب یہ چوتھے والا جملہ وہ ہے جو ابھی آپ شروع میں پوچھ رہی تھی کہ یہ جو مبتدا آتا ہے اور اس کے بعد خبر اس کی فعل کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے الطلاب خرجو، طلبہ جو ہیں وہ تو نکل چکے ہیں، وہ تو جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم کلاس میں جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس پہلے ہی غائب ہو چکے ہو، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے محبوب ٹیچر ہیں، ہمیں وہ پہلے ہی بھاگ وہ کہتے ہیں بھائی آنے سے پہلے پہلے بھاگ جاؤ، تو اب جیسے ہم کوئی جا رہا ہو اور رستے میں کوئی خیر خواہ ہمیں بتائے کہ بھائی جن طلبہ کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ تو پہلے ہی چلے گئے، تو الطلاب مبتدا ہے مرفوع بالضمہ، یہ جمع مکسر ہے نا، جمع مکسر کی جو علامات ہیں وہ نارمل ہوتی ہیں پیش زبر سے، تو رفع میں پیش آئے گا مرفوع بالضمہ، سمپل، خرجو جو ہے اس کو اب تھوڑا سا دھیان سے دیکھیے گا، اس میں جو خرجہ ہے اس کو ہم پہلے ڈیفائن کریں گے کہ یہ فعل ماضی ہے معروف، معروف ابھی میرا خیال ہے ہم نے ڈسکس نہیں کیا، اس کو ابھی میں نکال دیتا ہوں، ہم پھر پڑھیں گے تو اس وقت دیکھیں گے اسے، خرجہ سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، واؤ جو اس کے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے، جو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم ایڈ کرتے ہیں، پہلا صیغہ تو خرجہ ہوتا ہے، واؤ ایڈ کیا جاتا ہے، یہ واؤ فاعل ہے بیسیکلی، یہ ضمیر ہے نا، یہ فاعل کی حیثیت، یعنی اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طلبہ جو ہیں وہ جا چکے ہیں، اس میں جو وہ کے معنی ہیں وہ واؤ سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب فعل اور فاعل مل کے کیا بنتے ہیں، جملہ فعلیہ، خرجہ فعل واؤ فاعل، پورا جملہ بن گیا، یہ مکمل جملہ فعلیہ خبر ہوگی مبتدا کی، ٹھیک ہے، طلبہ جو ہیں وہ نکل چکے، تو یہ جو خرجہ میں فعل اور واو فاعل، یہ فعل فاعل پورا جملہ فعلیہ بن گیا، یہ جملہ مبتدا کی خبر ہے، اور پورے جملے کا تو کوئی اعراب نہیں ہو سکتا نا، اعراب تو کسی ایک اسم کا ہوگا، اس لیے ہم یہاں جب بتا رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ خبر ہے مبتدا کی، تو آگے ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر رہے کہ وہ مرفوع ہے یا کیا ہے، کہ وہ پورا جملہ خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے، اسی طرح جملہ فعلیہ جو ہے اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ پھر کل ڈسکس کریں گے، اور پھر یہ پریکٹس ہم مرکب توصیفی پہ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے
کل دو نئے مرکبات پڑھنے ہیں ہم نے انشاءاللہ. ایک مرکب اشاری ڈسکس کریں گے اور پھر مرکب اضافی. کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اس میں اشارہ میں کہ ذالکا تلکا ذالکا جو ہوتا ہے وہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر بعید کے لیے. ہوں تو اب جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں سورہ بقرہ تو اس میں ذالکل کتاب، تو وہاں پر یہاں پر اشارہ وہ کتاب کے طور پہ ہو رہا ہے. ہاں، یہ بیسیکلی اسلوب ہے زبان کا. جو ان کا سوال ہے کہ ذالک الکتاب، جیسے اب ذالک کا ہم نے پڑھا ہے کہ دور کا اشارہ ہے، تو وہاں قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آیا ہے. تو یہ ہم ویسے تو اسے پڑھتے ہیں علم بلاغت میں کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ مثال کے طور پہ شے آپ کے قریب ہے لیکن وہ شے اپنے مرتبے میں بہت بڑی ہے یا اپنے مرتبے میں بلند ہے، تو اس کے لیے زبان کا میں عام اسلوب ہے کہ دور کا اشارہ بھی استعمال کر دیا جاتا ہے. اور قریب شے کے لیے دور کا جو اشارہ ہے وہ تعظیم کی طرف دلالت کرتا ہے، یعنی کہ وہ شے بہت خاص ہے، بہت معظم ہے، یعنی وہ قریب ہوتے ہوئے بھی گویا دور ہے، یعنی لوگ اسے چھو نہیں سکتے اس سینس میں. تو جیسے اور بھی ہوتے ہیں نا تعظیم کے کچھ اسالیب. مثلا ہم جیسے ایک آدمی بھی کبھی اپنے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی بڑا آدمی بات کرے گا تو وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر لیتا ہے، ہم نے یہ کہا، حالانکہ وہ ایک آدمی ہوتا ہے. اور یہ خدا نے بھی اپنے لیے کیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے. تو جیسے یہ ایک اسلوب ہے، اسی طرح اشارے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ تعظیم کی غرض سے قریب کی شے کے لیے بھی دور کا اشارہ استعمال کر لیا جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک نے کیا ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ بھی لٹریچر میں آپ کو عام ملتا ہے، یعنی یہ ایک پریکٹس ہے زبان میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح. اور اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، سم ٹائمز جیسے کوئی دور ہے تو اس کے لیے بھی قریب کا اشارہ بھی یوز کر دیتے ہیں. جیسے اس کے بھی کئی کونوٹیشنز ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دور ہے لیکن پھر بھی میرے دل کے قریب. تو اس سینس میں بھی جیسے دور والے کے لیے قریب کا اشارہ بول دیا جاتا ہے. تو یہ الٹرنیٹیولی جیسے یوز ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم قریب کے لیے دور کا اشارہ بولیں یا دور کے لیے قریب کا اشارہ بولیں. ٹھیک ہے، تو اس سے جیسے سرٹن کچھ اور معنی ہیں جو دینا مقصود ہے مخاطب کو. ہاں، اسی لیے اس کا ترجمہ پھر یوں کر لیا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب، جیسے اس میں اشارہ یہی ہے کہ یہ وہ اہم کتاب ہے یا یہ وہ خاص کتاب یا یہ وہ عظیم کتاب. تو اس لیے پھر اس کا ترجمہ طرح سے کر لیتے ہیں آپ لوگ. چلیں. ہاں، تعظیماً جو ہے وہ قریب کے لیے دور کا اشارہ ہوتا ہے. چلیں، اچھی بات ہے. تو اٹینڈنس اپنی مارک کرتے ہیں پلیز، اور کل انشاءاللہ پھر اس کو آگے بڑھائیں گے اس بات کو.